بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم رات کو سو نہیں پاتے، یعنی کبھی فکر یا پریشانی کی وجہ سے، اور کبھی رات کو جب کروٹ لی جاتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے، یا پھر کبھی برے خواب دیکھنے یا پھر اچانک جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے دوران ہماری آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اس لمحے ہم اچانک جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن شاید ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے جگاتا ہے، کون سی وہ جگہ ہے جہاں آپ رات کے اس مخصوص وقت میں جاگ جاتے ہیں، کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ دنیا میں ہر امیر غریب، نیک و بد کو قدرت کے قوانین کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں میں سے کسی نہ کسی شکل سے ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی پریشان ہیں، تو کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستاتا رہتا ہے، یعنی انسان کسی فکر و پریشانی کی وجہ سے نیند نہ آنے کا شکار ہو جاتا ہے، اور ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے نیند نہ آنے کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات کے ایک مخصوص وقت، یعنی رات کے 3 سے لے کر 5 بجے کے درمیان ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، اور گرمیوں میں یہ وقت بدل جاتا ہے۔ اس لمحے میں ہم اچانک جاگ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے، لیکن شاید کبھی آپ نے اس پہ غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ آج ہم اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر آپ کو حدیث اور جدید سائنس کی روشنی میں بتائیں گے کہ دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو فوراً ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ ایسا ہونا کسی مرض کی نشانی نہیں کہ آپ سمجھے کہ مجھے کوئی بیماری ہے کہ بار بار ایک مخصوص وقت پر میری آنکھ کھل جاتی ہے، بلکہ یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہو تو پریشان ہونے کی بجائے اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا خالق اللہ تعالیٰ آپ کو پکارتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار ہر رات آسمان پر نزول فرماتا ہے، اور رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو سوال کی مطلوبہ چیز عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ اس طرح حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ توقف کرتا ہے یہاں تک کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طلبگار ہو میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی سائل میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا شخص کہ میں اس کی دعا قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ان دونوں حدیث کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت کا احساس ہو جائے کہ یہ وقت
کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کتنا مقدس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارا مالک ہمیں آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو بھی مانگنا ہے، میں سب کو عطا کروں گا۔ اگر آپ کی آنکھ 3 یا 5 بجے کے درمیان کھلتی ہے تو فوراً اٹھ جایا کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کیا کریں۔ اور اب ہم ان فرامین کا آپ کو سائنسی فائدہ بھی بتاتے ہیں، کیونکہ بعض ہمارے ہاں لوگ ہر کسی چیز میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو سائنسی وجوہات بھی بتا دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ تہجد کا وقت اپنی مرضی کی زندگی کا محاسبہ کرنے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی یادداشت کی صلاحیت اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ کی سائنسی جزیرے میں ایک ریسرچ تھی جو امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوینیا اور اسرائیل کی یونیورسٹی میں کی گئی تھی، جس میں انسانوں اور جانوروں کے دماغوں پر برقی آلات لگا کر نیند کے دوران ان کے دماغوں کا تجزیہ کیا گیا۔ اس تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ نیند لینے کے بعد انسانی یادداشت کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے رات کی آخری گھڑیوں میں جب بندہ نیند سے بیزار ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنی ماضی کی کوتاہیوں کو رات کی خاموشی میں بآسانی یاد کر سکتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے بیان بھی کرے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس سے پناہ مانگے اور اسے بیان نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیان کرتے رہتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو محفوظ رکھیں کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھا کریں۔ اور جب رات کو آنکھ کھلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر عمل ضرور کریں اور اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں۔ جو بھی دعا مانگیں وہ مانگ لیں دل کا سکون، شادی کی دعا، جائز حاجات، اولاد کی دعا، اور انشاءاللہ ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کریں، 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اور اسے بخشش والے لمحات سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس وقت آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے، اے انسان تجھے کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، اور پہچان اور اسے پورا کر۔ اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کی تمام مذاہب اور سائنٹیفک تھیوری بھی بیان کر چکے ہیں، اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلا کام ورزش کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے اور اس کے ہر رکن کے الگ فوائد ہیں، جس سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ دوستو، اگر آپ دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں تو صبح سویرے اٹھنے کی عادات بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور برائی سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔